سیرت کے عنوان سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر میں نے جیسا کہ کہا کہ چیزیں وہی ہیں، مائک وہی ہے، لائٹ وہی ہے، ساؤنڈ وہی ہے، اس کا استعمال تبدیل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کے درمیان ابھی کچھ کیک اور اس طرح کی چیزیں بھی تقسیم کی جائیں گی، لیکن وہ اس لیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ آپ اس کے مقابلے میں یہ بھی دیکھیں گے کہ وہی کیک ہے جس کو لوگ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے منانے کے طور پہ کاٹتے ہیں، چیز وہی ہے، اس کا استعمال تبدیل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے راستے کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مولانا مفتی علی صاحب ندوی کے خطاب کے بعد تقسیم انعامات کا پروگرام ہوگا، اور یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ اس میں شیلڈ دیے جائیں گے، میڈل دیے جائیں گے، اور بچوں کے درمیان سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے قبل ہم استاذ گرامی قدر جناب مولانا زین الحق صاحب ندوی سے درخواست کریں گے کہ اس پروگرام اور جو مسابقات اس سے پہلے ہوئے، جس کا مظہر آج ہمارے سامنے ہے، جس کے انعامات آج تقسیم ہوں گے، ان کی اہمیت، ان کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے کہ 10 شعراء کو بلا کر 5000 کا مجمع جمع کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس کی کیوں ضرورت ہے کہ 25 مسجدوں کے بچوں کو جمع کر کے 1 مہینے تک مسابقات الگ الگ موقع پہ کرائے جائیں، اور آپ حضرات کی موجودگی میں انہیں انعام دیا جائے تاکہ وہ حوصلہ پائیں اور دوسرے بچے دیکھیں۔ اس کی ضرورت میں نے جیسا کہ عرض کیا، آپ نے دیکھا 3 سال کی 4 سال کی بچی ہے، مکمل دعائے قنوت سنا رہی ہے، 6 سال 5 سال کا بچہ ہے، نماز کے شرائط سنا رہا ہے۔ یہ اس کی جنازے کی دعا تو یاد ہی نہیں ہوتی ہمیں، اور جو صحیح بات ہے، والد کا انتقال ہوا تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے، اس کے دل میں جو درد ہے کسی کے دل میں نہیں ہے، اور نماز جنازہ دعا ہے۔ بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ جنازے کی نماز پڑھائے، باپ کے دل میں جو درد ہوگا اور کسی کے دل میں نہیں۔ آج جنازے کی نماز کی دعا آپ نے سنی چھوٹے بچوں سے۔ اس جنریشن پر فوکس کرنے کے لیے اس طرح کے مسابقات اور اس طرح کے پروگرام کرائے جا رہے ہیں، تاکہ یہی بچے آگے جب سماج اور معاشرے میں جائیں، 10 سال کے بعد جب یہ بڑے ہوں تو یہ کمی محسوس نہ ہو کہ ہمیں دین نہیں سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبتوں کو، یہاں موجود ہونے کو خوب قبول فرمائے۔ ہم درخواست کریں گے استاذ گرامی قدر سے کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آج اس نے ہم سب کو اس کامیاب اور بہتر اور بامقصد پروگرام میں شرکت کا ہم سب کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اہم اور قیمتی اور اپنے تجربات کی روشنی میں سیرت کے عنوان پر ہم سب کو اہم باتیں بتا رہے ہیں۔ آج اس موقع پر ہم سیرت کے عنوان پر کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ایک خطاب آپ سن چکے ہیں اور ابھی ایک خطاب باقی ہے۔ البتہ اس موقع پر چونکہ آج یہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، اس مبارک رات میں، اس اہم رات میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے صرف ایک جو سوال میرے ذہن میں رہتا ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور وہ سوال ہی ذکر کریں گے، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا۔
وہ سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آخری نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ہر جگہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہیں، آپ کی حیات طیبہ بیان کی جا رہی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا میں سلسلہ جاری ہے، ہمارے ہندوستان میں سلسلہ جاری ہے، ہمارے شہر لکھنؤ میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج اس موقع پر ذرا ہم اس بات پر بھی تو غور کریں، ہمارے ذہن میں یہ بھی تو سوال آنا چاہیے، ہم اور آپ جب ابھی رات میں جائیں گے اور سوئیں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو وہ موقع نصیب فرمائے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں، اور جب زیارت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بھی امتی سے اگر یہ پوچھ لے، اے میرے امتی، خواہ مرد ہو یا عورت، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، ہر امتی سے پوچھ سکتے ہیں، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، اگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے صرف اتنا پوچھ لے، اے میرے امتی ذرا یہ تو بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ساری محبت کے دعوے آج اس ایک رات میں پیش کرنے کے لیے اتارو ہو گئے اور سال بھر تو ہم سے محبت نہیں کرتے؟ اس ایک دن میں محبت اتنی ہے، تم نے خوشیاں بھی منائی، اور خوشیوں میں کیا کیا نہیں بانٹ دیں، کیا کیا نہیں تقسیم کر دیں، کیا کیا نہیں لوگوں کو شیرینی تقسیم کر دیں، کیا کیا نہیں کھیر بنا کر کے پیش کر دیں، شربت بانٹیں، چائے بانٹیں، سارے کام کریں۔ اے میرے امتی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کیا مجھ سے صرف ایک دن کے لیے محبت کرتے ہو؟ سال بھر مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ سال بھر میری سنتوں پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ سال بھر میری سنت کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا سونا، تمہارا اٹھنا، تمہارا جاگنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہاری ملاقاتیں کرنا، تمہارے گھر میں رہنا، تمہارا رشتہ داروں سے ملنا، تمہارا کاروبار کرنا، تمہاری تجارت کرنا، تمہارا ملازمت کرنا، یہ سنت کے مطابق آخر کیوں نہیں؟ 12 ربیع الاول آئے گا، ایک امتی کو اپنے نبی سے محبت اتنی جاگ جاتی ہے کہ گھروں کو روشن کر لیا، روشنی لگا لی، لیکن ذرا اپنے دل کو بھی تو روشن کر لو، اپنے چہرے کو بھی تو منور بنا لو، اپنی سیرت کو بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی سے سوال کر لیں تو ذرا سوچے تو صحیح، کیا اس کا جواب ہمارے پاس ہے؟ ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ اے نبی ہم صرف آپ سے ایک دن کے لیے محبت نہیں کرتے بلکہ سال بھر محبت کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور آپ ہم سے یہ سوال کر لیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر لیں، اے کریم گنج والو، اے اس کے اطراف میں بسنے والو، ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری زندگی ایسی پیاری کیوں نہ ہوئی کہ تمہارے درمیان میں 100-150 گھر میں رہنے والے جو برادران وطن ہیں انہیں نہ آ کر کے تم سے کیوں نہیں پوچھا؟ آخر یہ تو بتاؤ کہ تم کس نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنی ایسی خوشگوار زندگی گزار رہے ہو؟ تم جھوٹ نہیں بولتے، تم غیبت نہیں کرتے، تم چغل خوری نہیں کرتے، تم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، تم کسی کو پریشان نہیں کرتے، تم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، گھر کے بچے بھی تم سے خوش، بیوی بھی تم سے خوش، ماں بھی تم سے خوش، بہن بھی تم سے خوش، سارے کے سارے افراد تم سے خوش ہیں۔ آخر یہ تو بتاؤ تم کس تعلیم پر عمل کر رہے ہو؟ تم کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ ہمیں بھی وہ دین سکھا دو، ہمیں بھی وہ تعلیم بتا دو، ہمیں بھی وہ نبی کی سنتیں سکھا دو۔
ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ایسی زندگی کیوں نہیں گزاری. یہی ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو 100-150 گھر ہیں، اگر انہی میں رہنے والے ہماری زندگی سے متاثر ہوتے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے، اسی گھرانے کی خواتین آتی اور ہمارے گھروں کی عورتوں سے پوچھتی، اے بہن ذرا یہ تو بتاؤ آخر تمہارے گھروں میں یہ سکون ہے تو کیسا؟ آخر تمہاری بچیوں میں ایسی تربیت ہے تو کیسی؟ تمہارے بچے تمہارا ادب و احترام اتنا کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تم کس سنت پر عمل کر رہی ہو، کس دین پر عمل کر رہی ہو، قرآن کی وہ کیا تعلیمات ہے، ذرا ہم کو بھی سکھا دو. ہمارے یہاں حال ہے کہ ایک بچی کے پیدائش ہو جائے پورے گھرانے کے چہرے پر پرچھائی اور سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، ارے بیٹی کی پیدائش ہے. لیکن اے بہن تمہارا کیا حال ہے؟ تم کس دین پر عمل کر رہی ہو کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے ایک نہیں، دو نہیں، 4 بیٹیاں ہوں، کبھی بھی پریشانی نہیں. کیوں؟ دین کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ اس کو بشارت ہو جس کے یہاں بیٹیاں ہوں، اور اس کے لیے خوشخبری ہو جس کے یہاں بیٹیاں ہوں کہ وہ نبی کی قربت اور نبی کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا. تمہیں پریشانی یوں نہیں ہوتی کہ تمہارے یہاں جو شادیاں ہوتی وہاں جہیز کی کوئی رسم ہے ہی نہیں. یہی ہمارے برادران وطن کے گھرانے کی خواتین آتی اور ہمارے گھروں کی عورتوں سے پوچھتی، آخر وہ دین ہمیں بھی تو سکھا دو. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی تو جانے، وہ تو رحمت للعالمین، وہ تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. آخر تم مسلمانوں نے صرف اپنے لیے کیوں رحمت بنا کر کے رکھا؟ ہمیں بھی تو سکھا دو. ابھی گزشتہ کلی کی بات ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب لکھی پیغمبر اسلام، جس کا انگلش میں جو ایڈیشن تیار ہوا پروفیٹ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دا ورلڈ. اس کتاب کی رسمی اجرا کے موقع پر تلنگانہ کے سی ایم صاحب جب وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ابھی تو کتاب کا کچھ ہی حصہ دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے واقعتاً یہ نبی پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے، لیکن ہم نے اس نبی کو جانا نہیں. ذرا ہم سمجھے تو صحیح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا؟ ہم نے کیوں نہیں آخر دوسروں تک سیرت کو بتایا اور سیرت کو پہنچایا؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. صرف اس سوال کو ذکر کرتے ہیں، جواب ہمیں اپنی زندگی میں خود تلاش کرنا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہمیں زیارت ہو جائے، خواب میں ہمیں دیدار نصیب ہو جائے، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ سوال کر لیں تو آخر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں نے سوال آپ کے سامنے ذکر کیا. بقیہ سیرت کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب ہوگا، اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. آج ابھی اس موقع پر ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اسلام مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے کا حل. اسلام پرابلم نہیں بلکہ پرابلم کا سلوشن ہے، اس میں حل پیش کیا گیا. اسلام کو ہم فالو تو کریں، اس کی تعلیمات کو پڑھ کر کے تو دیکھیں. اس کے حل کی یہ تدابیر میں سے ایک بہترین تدبیر ہے جس کو اختیار کیا گیا، جس کا آج عملی نمونہ آپ کے سامنے ہے. بچوں کو انعامات جو تقسیم کیے جانے ہیں، وہ ایک کمپٹیشن جو تقریباً 1.5 مہینے سے چل رہا تھا، آج اس کا یہ اختتام. الحمدللہ اس سے تقریباً 2 مہینے قبل 21 جولائی کو اسی مسجد صفا میں اطراف میں جو مسجدیں ہیں، تقریباً 23 مسجدوں میں ائمہ کرام کو دعوت نامے بھیجے گئے، ان کو مدعو کیا گیا، اسی مسجد میں ان کو زحمت دی گئی اور ان سے باہم مشورہ کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو نئی نسل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 95% سے زائد جو بچے اسکول جا رہے ہیں،
وہ آخر دین کے مطابق کیسے زندگی گزارنے والے ہو جائیں، دین سے غافل نہ رہے بلکہ دین سے واقف رہیں۔ وہ جماعت میں بڑے ہو کر کے نکل کر کے دین نہ سیکھے بلکہ دین سیکھ جائیں، پھر وہ آخرکار جب جماعت میں نکلے تو دین سکھانے والے بنے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے جو تدبیریں تھیں، جو اہم ہمارے سامنے پروگرام تھا وہ رکھا۔ الحمدللہ ان 23 مسجدوں کے ائمہ کرام نے سراہا بلکہ اس کو قبول کیا اور یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، اس کمپٹیشن کی ہم سب تیاری کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ سب انشاءاللہ مسجد صفا میں آئیں گے اور اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ اب یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مسجد کے اطراف میں جو گھر ہیں تقریباً 300-400 ایک مسجد کے اطراف میں گھر ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ ایک مسجد کے قریب میں کم از کم صرف 200 گھر ہیں، تو گویا کہ 23 مسجدوں تک جو ہم نے دعوت پہنچائی، اس اعتبار سے وہ 2300 گھروں تک نہیں بلکہ وہ 4600 گھروں تک آواز پہنچی، اور 4600 گھروں تک آواز جو پہنچی ہے، پھر اس میں ہر گھر میں کم از کم 2 بچے تو ہیں، جو بھی بچے اسکول جا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں اگر 4600 گھروں میں 2 بچے ہیں تو گویا کہ تقریباً ہم نے 9500 تک کے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ جو 9500 بچے ہیں یہ اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوں، یہ اپنے دین کو سیکھیں، یہ اپنے دین کو سمجھیں، اور یہ جو پروگرام ہے اس میں شریک ہو کر کے انعام لینے والے بنے۔ اللہ جزا خیر دے ان اساتذہ کرام کو جن لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں محنتیں کی، کوششیں کی اور اس کے مطابق بچوں کو تیار کیا۔ الحمدللہ 5 کمپٹیشن ہوئے، اسلامی کوئز، سورتوں کو یاد کرنا، پھر اس کو سنانا، نورانی قاعدے کی جو تختیاں اس کو یاد کرنا، قواعد یاد کرنا، اس کو سنانا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کتاب تقریروں کی مشق کرائی گئی، نعت پڑھوائی گئی، اذان دلوائی گئی۔ یہ سارے ایسے کمپٹیشن ہیں جو میرے دل میں جو احساسات تھے اس کے پیچھے صرف وجہ یہ کہ ہمارے نوجوان ساتھی جو آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مستقل سرگرم ہیں، ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں اس علاقے کے ہوں یا اس علاقے سے باہر شہر لکھنؤ کے ہوں، جب بھی کوئی نوجوان ملتا ہے اس سے جب بات ہوتی یہ احساس اس کا ہمارے دل پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے کہ کاش کہ ہمارے آج سے 15-20 سال پہلے ایسی تعلیم اور ایسا ایجوکیشن سسٹم ہوتا کہ ہم بھی اذان دینے والے ہوتے۔ آج شوق ہے، جذبہ ہے، دل کر رہا ہے لیکن اذان دینے نہیں آتی، سیکھے تو کیسے کاروبار میں ایسے بیزی، جاب میں ایسے مشکل ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ صورتوں کو یاد کریں، صورتوں کو دہرانے اور صورتوں کو سنانے میں انہیں تکلف محسوس ہوتا ہے۔ ان کا جو احساس ہے، ان کو جو اپنی تعلیم کی کمی کا احساس ہے، بس وہی فکر ہے کہ جو میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان کو یہ موقع نہ ملنے پائے کہ آج کے بعد 15-20 سال بعد یہ جب بڑے ہوں یہی پھر احساس کریں کاش کہ میں نے اس زمانے میں پڑھ لیا ہوتا تو آج میں اذان بھی دے سکتا تھا، آج میں تلاوت بھی کر سکتا، آج میں کسی کی ضرورت پڑھنے پر نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا، اور ضرورت پڑھنے پر نماز کو تو نماز بھی پڑھا سکتا۔ الحمدللہ یہ ساری ایسی تربیت کی گئی ہے کہ آج یہاں پر جو بچے موجود ہیں اسلامی کوئز میں جن بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا ہے ان کو دین کی ایسی بنیادی باتیں معلوم ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے 100 سوال کے جوابات یاد کیے ہیں۔ اچھے بڑے جو ہمارے افراد ہیں، مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو بھی اتنا یاد نہیں ہوگا جتنا کہ ان چھوٹے بچوں اور بچوں کو یاد ہے۔ الحمدللہ اس محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے وہ بچے اور بچیاں ہیں جو اذان صحیح طور پر دے سکتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے تقریر کر سکتی ہیں، جنت کی اہمیت پر تقریر کر سکتی ہیں، اللہ کی وحدانیت پر تقریر کر سکتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تقریر کر سکتی ہیں، بہت ساری وہ بچیاں ہیں۔
ہمارے گھر کی وہ بزرگ خواتین جب انتخاب کے موقع پر صرف اتنا دیکھتی ہیں کہ بچے قرآن پڑھ لیتی ہیں، اب الحمدللہ یہ وہ ٹیم تیار ہو رہی ہے کہ صرف قرآن پڑھ نہیں لیتی بلکہ قرآن کو سمجھتی ہیں، اللہ کو سمجھتی ہیں، اللہ کو جانتی ہیں، نبی کو پہچانتی ہیں، نبی کی سنتوں کو جانتی ہیں، کھانے کی سنتوں کو جانتی ہے، شب روز میں جو سنتیں ہیں اس کو جانتے اور اس کو پہچانتی ہیں۔ بس گھر میں وہ ماحول بنا رہے، گھر کی وہ خواتین فکر کریں جو ان بچوں اور بچوں نے یاد کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور یہ عملی طور پر اپنی زندگی میں باقی رکھیں۔ یہ ماؤں کا اور دادی کا جو گھر کی خواتین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی۔ اللہ کا فضل ہے یہ جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ گزشتہ 1.5-2 مہینے سے جو کوششیں تھیں آج اس کا یہ انعام کا موقع ہے۔ آج ہمارے سامنے جو بڑے حضرات، نوجوان اور بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی خوشی ان کو محسوس ہو رہی اس سے کہیں زیادہ ان بچوں اور بچوں کو خوشی محسوس ہو رہی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج صرف انعام ملنا یہ نہیں بلکہ 1.5-2 مہینے سے جو کوششیں کر رہی تھیں اور کر رہے تھے آج اس کا صلہ ملے گا۔ آج اس کا صلہ اپنے اماں کے سامنے، اپنے ابا کے سامنے، دادا دادی جان کے سامنے وہ انعام پائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ انعام تو ایک چھوٹا سا دنیا میں جو ہم تحفہ دے سکتے ہیں، خوشی کا ایک انعام دے سکتے ہیں، یہ وہ چھوٹا سا انعام ہے۔ عزیز بچوں اور بچوں یاد رکھیں یہ جو انعامات رکھیں یہ بہت چھوٹے ہیں، اصل جو انعام ملے گا وہ کہاں ملے گا؟ قیامت کی روز ملے گا اور جنت کی شکل میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ قیامت کے روز ملے گا اور جنت کی شکل ملے گا۔ اور جب جنت کی شکل ملے گا یہی آپ کے باپ، یہی دادا جان، یہی آپ کی والدہ اور یہی آپ کے گھر میں جو بڑی بہنیں وہ آپ پر خوش ہوں گی اور آپ پر رشک کریں گی، ہاں یہ میرے چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے اتنی اچھی زندگی گزاری، جنہوں نے کتنی خوشگوار زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن حضرات نے اس میں کوشش کی، اساتذہ کرام ہوں، علماء کرام ہوں، ائمہ مساجد ہوں، اس مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور دیگر تمام افراد، کمیٹی کے سرگرم اراکین، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ خوش قسمتی کی بات ہے اس کمیٹی میں الحمدللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمارے علاقے میں سرگرم سباسد بھی، جن کی مستقل کوششیں رہتی ہیں کہ جلسے کو کامیاب بنایا جائے۔ بہتر سے بہتر طریقے پر مسجد میں جو کوششیں ہو رہی ہیں نوجوانوں کے درمیان میں ہوں، بیت المال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ لائبریری کے ذریعے سے ہو، خواتین کا ہفتہ واری اجتماع کی شکل میں ہو یا پھر درس قرآن کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت سے فضل ہے کہ ان سبھی کی کاوشوں کے نتیجے میں اللہ ترقی دے رہا ہے اور یہ مسجد صفا الحمدللہ اطراف کے لیے بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ان خدمات کو قبول فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ جو کام جاری ہیں آئندہ مستقبل میں اور بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔